شملور سپنجری راغلی دی زوانان در پاکستان تحریک انصاف صوبائی کابینہ ملگری زنن پدا حاضر جلسہ کی طول خلق شکریہ ادا کوم اور نن فخر کوم چدا دا غلجی کوم یو دارنگ ازوان چی ماشاءاللہ پورا بلوچستان کے یو نم لری پا غیرت دا وجہ سا دا عزت دا وجہ سا ماشاءاللہ نن دا پاکستان تحریک انصاف دا کامیابی روز دی نن ماشاءاللہ ازمش پا دا کاروان کے حاجی نور خان خلجی رنگا غیرت مند شایستہ زمان نن گدن ہو گئی نو طول پاکستان تحریک انصاف ملگرو تا نن پا حاضر جلسہ کی چکم ازمش زوانان مصران راغلی دی آغوی تزا پاکستان تحریک انصاف کے خوش آمدید یان اور دی طول تا مبارکباد وان چنان ماشاءاللہ نن دا کسان چکم نور خان خلجی سرا راغلی دی پدا جلسہ کی دانن ثابت تسو چی عمران خان حق اور پا سچ واللہ روانہ دا اور نن چی دا زوانان اور اسپنجری پاکستان تحریک انصاف کی چکم شمولیت کئی دانن ازمش پا دا سمہ کی چکم پشتون قوم پرست جماعتو ندی آغوی پا حوالا اور کم مذہب پرست جماعتو ندی اغری پا والا ہم دیر لوئی پیغام دی چی دا دلتا چکم سیاسی جماعتو نو دی خالی اخپل خاندانو نساتل دی خالی اخپل جیبو خیال کول دی دا قوم گائے دا قوم خیال ندی کری تو انشاءاللہ دا پلیٹ فارم پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ مظلوم قوم حقوق براولی انشاءاللہ مجھتی پا بلوچستان کی دا نوی سیاست ورک پا شروع کو انشاءاللہ اور دارنگا انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہر مظلوم قوم آواز بجوڑی جی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان پا قیادت کے پوری مسلمان امت پارا انشاءاللہ یہ مثال بقائم ہے میرے ساتھ آج یہاں پر کوئٹہ میں آج اس تاریخی جلسے کے اندر آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس بلوچستان میں خصوصاً کوئٹہ شہر میں ایک ایسی شخصیت ایک ایسا نوجوان جس کا کردار سب کے سامنے ہے جس نے اپنے بڑوں کے شملے کو اونچا کیا جس نے ہر جرگے میں حق اور سچ کا ساتھ دیا اپنی قوم کو شعور دیا نوجوان کے ساتھ نوجوان بزرگ کے ساتھ بزرگ چھوٹے کے ساتھ چھوٹا اور بڑے کے ساتھ بڑا بن کے دکھایا مجھے آج فخر ہے کہ خلجی قوم کے اس نوجوان حاجی نور خان خلجی کا جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ آج عمران خان کی جو 26 سال کی سیاست تھی حق اور سچ کی سیاست میرے بزرگوں نوجوانوں آج ہم اور آپ جس حالات میں گھرے ہوئے ہیں آج جو اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے بچے بچے کو پتا ہے آج جب وہ پرانی سیاست ختم ہو گئی کہ 6 مہینے کے بعد لیڈر جلوہ افروز ہو رہا ہے جلسہ کرے گا اور پھر گھر بیٹھ جائے گا آج ملک جس سنگین حالات میں ہے آپ دیکھ رہے ہو عمران خان ایک دن میں 4 پروگرام کر رہا ہے جلسے کر رہا ہے شہر شہر جا رہا ہے کیوں کیونکہ آج کے حالات نازک حالات ہیں آج پاکستان جس دورائے پہ کھڑا ہے اس میں قوم کو جگانے کی ضرورت ہے قوم کو شعور دینے کی ضرورت ہے
ہمارے سیاسی لوگوں نے لوگوں کو استعمال کیا، ہمیشہ قومیت کا نعرہ لگایا، لڑایا، لوگوں کو دستوں گریبان کیا، اسی کوئٹہ شہر میں نفرتوں کے بیج بوئے۔ ہمارے مذہب پرست جماعتوں نے مذہب کا سہارا لیا، کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم جنس کا جو قانون لے کے آئے اسمبلی میں، یہ کون تھے؟ موجود تھے اسمبلی میں مذہب پرست جماعتوں کے لیڈران۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ پاکستان میں کیسا بل پاس ہو رہا ہے؟ میرے کوئٹہ کے باشعور نوجوانوں، بزرگوں، آج فیصلے کا وقت ہے۔ اب حق اور سچ ایک طرف ہے اور پاکستان کی وہ 70 سالہ جماعتیں، سب 13 جماعتوں کا اچار، وہ اچار جو بدقسمتی سے ڈیزل میں بنا ہوا ہے، جو بھی کوئی کھاتا ہے الٹیاں آتی ہیں اس کو۔ آج پاکستانی قوم تنگ آ چکی ہے۔ ہمارا وقت تھا 3.5 سال حکومت کی، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ ہمارے دور میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو 105 روپے ڈالر فی بیرل دنیا میں پیٹرول بک رہا تھا، مہنگا تھا دنیا میں پیٹرول، لیکن عمران خان 150 روپے میں فی لیٹر عوام کو دے رہا تھا۔ آج 84 روپے، آج تقریباً $20 سستا ہے پیٹرول، $84 فی لیٹر دنیا میں مل رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ امپورٹڈ سرکار 236 روپے کا پیٹرول دے رہی ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارے دور میں 5000 کے قریب 100 کلو آٹا مل رہا تھا۔ آج کوئٹہ شہر میں 13,000 روپے کا 100 کلو آٹے کی بوری مل رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ 5 ماہ میں کیا ہو گیا اس ملک کو؟ بجلی کے بل 3 گنا مہنگا ہو گئے ہیں، گیس مہنگی ہو گئی ہے، کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، کاروبار رک گیا ہے۔ ہمارے دور میں ہم نے کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا، لوگوں کو کہا کہ پیسہ لگاؤ، لوگوں نے پیسہ لگایا کاروبار میں۔ ہمارے دور میں جی ڈی پی 6.1% تھا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ پاکستان میں فیکٹریاں چل رہی تھیں، ایکسپورٹ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا۔ جب ہماری حکومت آئی 3,100 ارب روپے ہم سے پہلے کی گورنمنٹ ٹیکس اکٹھا کرتی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے 6,100 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارے دور میں کرونا آیا، جو صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کرونا تھا۔ بڑے بڑے ممالک اس وبا میں مقابلہ نہیں کر سکے، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں چلی گئیں کرونا سے، کاروبار گر گیا، پوری دنیا کی معیشت کسی ملک کی 5% گر گئی منفی، کسی کی 6% منفی، کسی کی 7% منفی۔ اور عمران خان نے جو حکمت عملی اپنائی، اس کی وجہ سے دنیا میں پاکستان 3 ان ممالک میں آیا جس نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا سے مقابلہ کیا، اپنے لوگوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا۔ آپ مجھے بتاؤ آخر کیا ہوا؟ کس وجہ سے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے خود وہ مراسلہ پڑھا ہے، میں نے خود اپنے بلوچستان کے لوگوں کی آواز کے مطابق
اپنے پشتون بلوچ بھائیوں کے غیرت کی خاطر جب میں قومی اسمبلی کا اجلاس چلا رہا تھا، جب میرے سامنے یہ مراسلہ میں نے دیکھا تھا، جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے انڈوس کر دیا تھا، جب وفاقی کابینہ نے انڈوس کر دیا تھا، جب قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو امریکہ کا خط مراسلہ جو 7 مارچ کو ہمارے سفیر کو بلا کر دھمکایا امریکہ کے ایک اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکٹری نے، اس کو کہا کہ عمران خان کو حکومت سے ہٹاؤ، اس کو عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹاؤ، اگر نہیں ہٹایا تو پاکستان کو سنگین نتائج سے گزرنا پڑے گا، ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان کیوں گیا رشیا، روس کیوں گیا، کس لیے گیا ہماری بغیر اجازت؟ میرے بھائیوں بزرگوں، عمران خان اس لیے گیا کہ وہ سستا تیل، پیٹرول اور گندم لینے جا رہا تھا رشیا سے۔ عمران خان کو اس لیے ہٹایا کہ اس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر سلامتی کونسل کے اجلاس میں پوری دنیا میں، میرے کوئٹہ کے نوجوانوں بزرگوں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تقریر کمپیوٹر پر سنی گئی ہے، موبائل پر، تو وہ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان تھا۔ کیوں؟ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر دیں؟ میرے کوئٹہ کے غیور، بہادر، نہ ڈر، نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے نوجوانوں بزرگوں، عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر پوری مسلمان امہ کا مقدمہ لڑا، صرف پاکستان کی بات نہیں کی، اس نے کشمیر کے ساتھ ساتھ افغانستان کی بات کی، اس نے فلسطین کی بات کی، پوری مسلمان امہ کی بات کی۔ عمران خان نے ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑی۔ عمران خان نے کھڑے ہو کر اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا۔ اس نے تمام دنیا کے سامنے کہا، دونوں ہاتھ ایسے کر کے، کہ اگر پاکستان پہ کسی نے حملہ کیا تو میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا شخص ہوں، میں ایک اللہ کے آگے جھکنے والا شخص ہوں، میں کسی امریکہ کے آگے نہیں جھکوں گا۔ میں اپنی قوم کو کہوں گا کہ ہم جنگ کریں گے، کبھی بھی کسی کی غلامی نہیں مانیں گے۔ میرے پیارے کوئٹہ کے پاکستانیوں، عمران خان کو اس لیے نکالا گیا کہ عمران خان اپنے افغان بھائیوں کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے پوری دنیا میں بولا کہ افغان غیرت مند قوم ہے، افغان کبھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ افغان نے ہمیشہ، کسی بھی ملک نے اگر افغانستان پہ حملہ کیا تو افغانستان نے اس کو شکست دی ہے۔ افغان کبھی غلامی نہیں مانتا، کبھی پاکستان کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا۔ عمران خان نے یہ کہا، عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے انگریزی میں کہا، ایبسولوٹلی ناٹ، کبھی بھی نہیں، میں کبھی اس کو اڈے نہیں دوں گا۔ میرے پیارے کوئٹہ کے پاکستانیوں، عمران خان نے کہا کہ اگر 80,000 پاکستانی امریکہ کی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، 80,000، ہمارے فاٹا کے اندر سارا نظام زندگی تباہ ہو گیا، ہماری ماؤں پر، بہنوں پر، بچیوں پر، جوانوں پر، بزرگوں پر ڈرون حملے کیے گئے، پاکستانیوں کو مارا گیا، افغانوں کو مارا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ
کہ اگر پاکستان پہ کبھی ڈرون حملہ ہوا میری حکومت پہ تو میں اپنی پاک افواج کو کہوں گا کہ ڈرون کو گرا دو اس دشمن کے ڈرون کو۔ اب جو وقت ہے وہ حقیقی آزادی کا وقت ہے میرے بھائیوں۔ پاکستان جب بنا تو پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ آج میں اپنے بزرگوں کو، نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تقریباً 57 اسلامک ممالک ہیں، 57 مسلمان ملک ہیں جس میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن پاکستان واحد ملک ہے کہ وہ اسلام کے نام پر بنا۔ پاکستان جب بن رہا تھا تو میرے اور آپ کے بزرگ کیا نعرہ لگاتے تھے؟ آپ نے زور سے وہ نعرہ لگانا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ یہ ملک اسلامی فلائی ریاست کا تصور تھا۔ یہ ملک علامہ اقبال کے خواب پہ بنا ہے، علامہ اقبال کی خودی پہ بنا ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ کرنا ہے مسلمانوں نے، کسی کے آگے نہیں جھکنا، اپنی شجاعت، اپنی غیرت، اپنے اسلامی اصولوں پر عمل کر کے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ مسلمان غیرت مند ہے، مسلمان پورا من رہنے والا شخص ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، قائد اعظم نے ملک اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ادھر غلاموں کو بٹھا دو امریکہ کے کہنے پہ، یہاں پہ غلام آ کے بیٹھ جائیں، قومی اسمبلی میں کروڑوں روپے لے کر لوٹا بنا کر لوگوں کو، آپ نے دیکھے تھے لوٹوں کو دیکھا ہوا ہے جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا تھا۔ یاد رکھنا ان سب کی شکلیں، پوری قوم ان لوٹوں سے نفرت کرتی ہے آج، اس لیے کہ انہوں نے پوری قوم کا غرور سر جھکایا۔ انہوں نے امریکہ کے کہنے پر غلاموں کو یہاں پہ بٹھایا جو بوٹ پالشی ہیں، جو امریکہ جو کہتا نہیں ہے پہلے سے ان کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ آج شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے، آج اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل پاکستان آتا ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، اور ہمارا امپورٹڈ کرائم منسٹر، چور منسٹر، وہ ہاتھ ملاتے ہوئے اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کو کہتا ہے ہاں آپ جو پیسے دو گے وہ ہم چوری نہیں کریں گے، ہم اس کو سچ مچ سیلاب میں لگائیں گے۔ شرم نہیں آتی؟ میرے پیارے بزرگوں، نوجوانوں، آپ کو پتا ہے انہوں نے کون سا قانون پاس کیا؟ ہم جنس کا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور قانون پاس کیا قومی اسمبلی میں، انہوں نے نیب کا قانون تبدیل کر دیا اپنے لیے۔ انہوں نے اپنی چوریاں بچانے کے لیے خود قانون بنایا، 1100 ارب روپے چوری کیے ہوئے تھے، ان پہ کیسز چل رہے تھے۔ یہ جو وزیر اعظم بنا ہے کرائم منسٹر شہباز شریف، اس نے اسی دن قید ہونا تھا، حوالات جانا تھا جس دن اس کو امریکہ کے کہنے پر پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس کی 60% کابینہ نیب زدہ ہے، ایف آئی اے میں کیسز ہیں۔ میرے غیرت مند بھائیوں، جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک عذاب پاکستان پہ آیا ہوا ہے، مہنگائی کے پہاڑ گر رہے ہیں، یہ ہنس رہے ہیں، یہ خود برطانیہ کے دورے کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کیا ہم اور آپ اسی طرح پستے رہیں گے اس مہنگائی سے؟ کاروبار ختم ہو چکا ہے، پاکستان میں سب سے تیزی سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ ہم نے اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ میں اور آپ ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ایک اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم نے کبھی امریکہ کی غلامی کو نہیں ماننا، ہم نے زنجیروں کو توڑنا ہے، پاکستان میں حقیقی معنوں میں آزادی لے کے آنی ہے۔
میری آپ سے گزارش کہ آپ کو وہ دن یاد ہوگا 3 اپریل کا، جب میں قومی اسمبلی کی اجلاس کی صدارت کر رہا تھا اور مجھے پتا چلا کہ یہ جو چور سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس ملک کا خون چوسا ہوا ہے، اربوں کھربوں روپے اپنے بچوں کو باہر بیچے ہوئے ہیں، جب چھوٹا چور چوری کرتا ہے تو اس کو جیل بند کر دیتے ہیں، اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دیتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اور جب یہ بڑے چور چوری کرتے ہیں تو امریکہ کے آگے جھک جاتے ہیں اور میرے غیرت مند پاکستانیوں کے ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے جو رولنگ دی، میں نے آپ کے سامنے نہ میں ڈرا، نہ میں جھکا، نہ میں بکا۔ بڑا ریٹ لگ رہا تھا ادھر، بڑے بڑے کروڑوں اربوں روپے کی آفریں تھی۔ آپ کے کوئٹہ سے گئے ہوئے امن نے سب کو لات مار دی، سب پیسوں کو۔ غیرت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، عزت سے جینا سب سے بڑا جینا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے رولنگ دی کہ کبھی بھی کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو پاکستان میں نہیں ہونے دوں گا۔ انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرنا کہ ہم نے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اپنا تن من لگانا ہے۔ ہم نے کبھی امریکہ کی غلامی نہیں کرنی، ہم نے صرف ایک اللہ کے آگے جھکنا ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی کتاب میں جس طرح غیرت اور شجاعت اور بہادری کا ذکر ہے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ کوئٹہ بلکہ پورے بلوچستان اور پاکستان میں ہر جگہ گھر گھر یہ پیغام دینا ہے حقیقی آزادی کا۔ ہم نے اس ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہے، اور جب تک عمران خان دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنتا، ہم نے اور آپ نے چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ ہم نے اس شخص کو وزیر اعظم بنانا ہے جس نے پوری مسلمان امہ کی جنگ لڑی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اور آج اس کارواں میں ہم سب کا پیارا بھائی حاجی نور خان خلجی اور آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے پاکستان تحریک انصاف میں مبارک ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں، اور اس عزم کے ساتھ کہ یہ کارواں انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ آپ لوگوں نے آج ہی سے یہ پیغام غیرت کا، عزت کا، بہادری کا، شجاعت کا، دلیری کا، قوم پرستی کا، مذہب پرستی کا، اسلام پرستی کا، وطن پرستی کا، کہ پاکستان میں ایک قوت ہے جس نے پورے پاکستان کو اکٹھا کیا ہوا ہے، جس نے رنگ اور نسل کی سیاست کو ختم کر دیا، جس نے قوم پرستی کی سیاست کو ختم کر دیا، جس نے مذہب پرستی کی سیاست کو ختم کر دیا، جس نے ذیلی خیلی ختم کر دی، جس نے فرقہ پرستی ختم کر دی، اور پورے پاکستان کو، ہر قوم کو اکٹھا کیا، گلدستہ بنایا ہوا ہے، مضبوط کیا ہوا ہے، اس حقیقی آزادی میں اکٹھا کیا ہوا عمران خان نے۔ آج پورا پاکستان ایک ہو گیا، سب حقیقی آزادی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس حقیقی آزادی کے کارواں میں آپ کے آنے سے یہ کارواں بہت مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل، جو ہماری منزل ہے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، اور عام انتخابات میں انشاءاللہ پوری محنت کریں گے، تن من لگا دیں گے کہ ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں لائیں جو نہ اپنے ضمیر کا سودا کرے، نہ کروڑوں میں بکے، نہ اربوں میں بکے، بلکہ اپنے مقصد پہ ڈٹ جائیں۔ تو آپ نے میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان، بہت بہت شکریہ۔
ډېره مهرباني تشکر دغه